ہمارے کشمیر کے کلچر میں صبح اٹھ کر عبادت کرنے کا، جلدی کام پر جانے کا ایک بہت خوبصورت کلچر ہے، اور صبح اٹھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں سب۔ کھانے پینے میں لسی، مکئی کی روٹی، ساگ، گھر کی مختلف سبزیاں، ٹماٹر جو خشک کر کے، جن کو چینگن کہا جاتا ہے جو گوجری زبان میں، اور خشک سبزیاں جو پھلوں کی صورت بھی خشک کر کے رکھی جاتی ہیں، ان کو جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس وقت پکایا جاتا ہے۔ کڑان کا ساگ ہے جو لسی کو خشک کر کے اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے۔ کنجی کا ایک ساگ ہے، بہت ڈھوکوں سے ملتا ہے وہ۔ اور چٹنیوں میں اخروٹ کی چٹنی ہے، داڑو کی چٹنی ہے، جیسے چھوٹے انار ہوتے ہیں، شہر میں انار ملتے ہیں لیکن انہی کی شکل کے ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لگتے ہیں، ایک مختلف درختوں پہ، ان کے ساتھ ان کے دانے نکال کے ان کی چٹنی بنائی جاتی ہے۔ اور ٹمبر ایک ایسا درخت ہے جس کے جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے، اور اس کی مسواک بھی بنائی جاتی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بیڈز کی طرح دانے بنے ہوتے ہیں، ان کو اتار کر چٹنی میں مکس کیا جاتا ہے پیس کر۔ اور پودینے کی چٹنیاں اور ٹماٹر کو گرینڈ کر کے یا پیس کے ٹماٹر کی چٹنی بنائی جاتی ہے۔ اور شادی بیاہ میں اپنے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، آگ کے الاؤ پر پورے پورے بکرے بھونے جاتے ہیں، جیسے شہروں میں سجی پکائی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ آگ کے اوپر اس کو دہکا کر پکایا جاتا ہے۔ اور وہ افغانیوں کی طرح اس میں چاول نہیں شامل کرتے، خالص گوشت کو بھونا جاتا ہے۔ اور شادی ان کی کئی دن تک چلتی ہے۔ جو گوجری کلچر کی شادی ہے، اس میں کئی دن لوگ آتے ہیں اور خواتین آتی ہیں، راتوں کو دیر تک بیٹھتے ہیں، گیت گاتے ہیں، اور اس کے ساتھ گھر کی لپائی کے لیے مٹی کھودنے کے لیے بہت دور جنگلوں میں بھی جاتے ہیں، اور مختلف زمینوں سے کھود کر نکالی جاتی ہے، مختلف رنگ کی مٹی ہوتی ہے، اس میں پیلا رنگ بھی ہوتا ہے، لال رنگ بھی شامل ہوتا ہے، اور سفید رنگ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیواروں پہ جب وہ مٹی لائی جاتی ہے تو سفید دیوار پوری اس کی لپائی کر کے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پھول بنائے جاتے ہیں، اور انگلیوں کے ساتھ نشان بنا کر اس پہ مختلف قسم کی کشیدہ کاری کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری اس کلچر میں شامل ہے، شادی بیاہ کے کلچر میں، کافی دن پہلے مل جل کر چاول صاف کیے جاتے ہیں اور مسالے کوٹے جاتے ہیں یا سل کے اوپر پیسے جاتے ہیں، اور کئی دن تک دلہن کو اور دلہے کو باہر نہیں جانے دیا جاتا ہے، اور انڈا اور ہلدی ڈال کر اس کا ایک ماسک تیار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دلہے کے چہرے پہ اور دلہن کو بازو پہ اور ہاتھوں پہ، چہروں پہ لگایا جاتا ہے، اور ان کو بعض اوقات منہ دھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے پھر جب شادی والے دن وہ تیار ہوتے ہیں تو ان کو روپ اچھا آتا ہے۔ اور چینی پتی کی مہندی، جیسے کالی چائے کی جو مہندی، کالی چائے کو اور لپٹن چائے کو، اس کو اور چینی کو مکس کر کے ایک ڈبے میں، گھی والے ایک خالی ڈبے میں رکھ کے بیچ میں ایک پیالہ رکھا جاتا ہے مٹی کا، اور اس کو اوپر سے آٹا لگا کے سائڈوں سے بالکل بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ایک اچھے کلر کی ایک مہندی تیار ہوتی ہے، جس سے وہ خواتین ساری لگاتی ہیں اور دلہن بھی، اور کئی دن تک اس کے ہاتھوں سے وہ اس کا کلر اترتا نہیں۔ اور بارات کے آتے ہوئے جو بارات کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو گاؤں میں دیکھا جاتا ہے کہ آس پاس کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی اپنے زمینوں پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنے کھیت میں ہوتا ہے، کوئی اپنے گھروں کی چھتوں پہ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک بارات کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ بارات کا ویلکم کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اور گھڑولی بننے کی بھی ایک رسم ہے وہاں پہ، دولہے کی بہنیں اور جو دلہن کی دوست ڈالی جاتی ہے لڑکی، وہ سارے مل کے جاتے ہیں اور پانی بھر کر دور سے لاتے ہیں، کسی چشمے سے، ڈلے سے، کسی ناڑے سے پانی بھرا جاتا ہے۔ اور دولہے کے منہ کے آگے رومال رکھنا ایک خوبصورت رسم ہے، کیونکہ وہ اس کے حیا کا تقاضا ہے کہ اس کو کوئی دیکھے نہ اس کی دلہن کے سوا۔ اور دلہن کو ڈولی میں لے کر جایا جاتا ہے، مطلب 2 یا 3 4 بندے ہوں گے، وہ ڈولی میں لے کے جائیں گے، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دلہن کو کئی دن دلہا بھی نہیں دیکھتا، اور اس کو وہ چہرہ جو ہے وہ اس کو کھینچ کر، یہ بڑی خوبصورت رسم ہے، اور آج کل وہ چیز نہیں ہے۔ اور دلہن وہ مطلب جتنی بار بھی کوئی اگر آ جائے گا تو وہ پلو اوپر کر لے گی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں گوجری کی ٹوپی، جو ماشاءاللہ سے بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ میں نے اس وقت پہنی ہوئی ہے، جو اس کی خوبصورتی یہ ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ سردیوں میں بھی کام آتی ہے اور گرمیوں میں بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری نانیاں دادیاں کبھی سر ننگا نہیں کرتی تھیں، اور وہی بات ہے کہ ان کی آخرت کے حساب سے بھی ان کے لیے اچھا رہا وہ۔ اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارے مذہب، ہمارے دین کے حوالے سے بھی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ اب کوئی آ جاتا تھا تو اس کو دوپٹہ ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد خواتین کا جو لباس ہے
गोजरी कल्चर का जो लिबास है ये माशाल्लाह से इतना खुला डुला होता है, इतना मतलब यानी कि कुशादा होता है कि अगर आप इमरजेंसी में भी किसी फोतगी पे, किसी की शादी, किसी ब्याह में, किसी अचानक आपको कहीं जाना पड़ जाए, शहर में जाना पड़ जा रहा है, जाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप बिला झिझक आप छोटी सी एक चुनरी रख के आप जा सकते हैं कि आपको किसी भुरके की या किसी बड़े चादर की जरूरत महसूस नहीं होती। और उसके अलावा जेवरात में है दलड़ा, अभी आपको दिखाया था वो चारों तरफ से जैसे छोटे छोटे सिक्के के वो आजकल के 5 रुपए के सिक्के आ रहे हैं, तो उस हिसाब से साइडों पे उसका काम हुआ होता है। टिक्का और गानी ये जो आप देख रहे हैं कुछ तो उसका भी बनी हुई होती हैं, उनके मोतियों से बनी हुई होती हैं। रुमाल है हमारी एक कल्चर का हिस्सा कि कहीं जाते हैं अब हम टिश्यू लेके जाते हैं, लेकिन उस वक्त हमने तो आज भी रुमाल इसलिए रखे हुए हैं कि हमारी वो सकाफत जो है ना वो यादगार रहे और उसका हम उसकी हिफाजत कर सकें। और बंदी नाड़े को कहा जाता है ज़ारबंद को, और लौंग है एक बहुत बड़े साइज का नाक के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन वो एक कोके की तरह होता है, तीले की तरह होता है, लेकिन वो बहुत चौड़ा होता है कि नाक से भी बड़ा, उसको लौंग कहा जाता है, वो बड़ा खूबसूरत होता है। उसके अलावा एक कड़ा होता है जो काफी मोटे साइज का कड़ा होता है, और छाप होती है अंगूठी जिसको कहा जाता है, बड़ी खूबसूरत चांदी की बनी हुई होती हैं, और चूड़ियां होती हैं मुख्तलिफ जिनको बंग कहा जाता है, गले का एक हार होता है, झुमके होते हैं, कांटे जिनको कहते हैं गोजी जुबान में कांटे कहा जाता है, बालियां, और उसके अलावा एक खूबसूरत जो सबसे खूबसूरत चीज जो दुल्हन के लिए बहुत जरूरी है और दूल्हे के लिए भी, वो है सक्का और सुरमा। और सक्का और सुरमा हो तो सुरमे के लिए सुरमचू और सुरमदानी बहुत जरूरी है, और उसकी मौजूदगी के बगैर सुरमा बिल्कुल बेकार लगता है। अच्छा, उसके अलावा चचली है हमारी जिसमें हम लस्सी बनाते हैं, अभी आपने वीडियो में देखी होंगी पिक्चर्स में, और कुड़मदानी उसी के ऊपर चचली वो होती है, नेटा उसके ऊपर लगा हुआ होता है, एक डंडे के साथ जो होता है उसके साथ लगा हुआ होता है, और कुड़मदानी वही वाला जो पूरा डंडा होता है जिसके साथ वो ऊपर लगाया जाता है, जिसके साथ पकड़ के उसको एक छोटी छोटी, और उसमें एक बड़ी खूबसूरत ये चीज है कि गाँव में जब देसी मुर्गे पकाए जाते थे और उनकी जो उनकी जो हड्डी वो रखी जाती थी उसकी वो वहां पे उसके ऊपर लगा के उसको खुश्क करके टांग की हड्डी उसके साथ दोनों हाथों से पकड़ के, और बड़ा मजबूत होता था, कभी नहीं वो टूटता था। उसके अलावा दही की डिब्बी होती है एक, जिसको एक चश्मे या डल्ले के किनारे जाके रखा जाता है और अच्छा दही जमता है। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है हमारे कल्चर की कि वहां पे कई दिन पड़ा रहेगा दूध, लेकिन ये कि कोई इसको हाथ नहीं उठाएगा, हाथ नहीं लगाएगा, वहां से डिब्बी चोरी होने का खतरा नहीं है। और पुरानी चीजें रखने के लिए एक ट्रंक होता था, बॉक्स होता था, जिसको जो टीन का बना हुआ होता था, उसमें पुरानी चीजें पेचकस वगैरह ये वो आज खवातीन शहरों में भी देखें तो बड़ा ढूंढने के लिए शुरू हो जाती हैं, जब कोई चीज मांगता है अगर तो उनको मिलती नहीं। लेकिन हमारी पुरानी नानियां दादियां बड़ा इस कल्चर का ख्याल रखती थी, वो ट्रंक में सारी चीजें संभाल के रखती थी। उनको कोई पुर्जा भी मिल जाता था, कोई पेज, कोई कील कोई मिल जाता था, वो जाके उसमें डाल देती थी, और बवक्त जरूर जब भी कोई किसी को काम पड़ता था तो वो उसमें से निकाल लेते थे। और उसके अलावा एक लकड़ी का संदूक होता है जिसमें बड़े वाले हथौड़े या इस टाइप की कोई चीज रखनी हो या कोई ऐसी चीज महफूज करनी हो तो उसमें। कलोहटा है जिसमें आटा जमा किया जाता था, मट्टी के बने हुए होते थे, बहुत बड़े बड़े साइज के ड्रम की तरह के, जैसे आजकल टैंकियां होती हैं पानी की। कठार होते हैं जो लकड़ी के बने हुए होते हैं, और उसमें राशन के लिए मतलब चावल डाले जाते थे। ज़ाहिर है पहले वक्त के जो लोग होते थे वो जमा करके रखते थे। उसके अलावा हमारे कल्चर में ओड है, कच्चे घरों के ऊपर वो जो लकड़ी बड़ी बड़ी उनको कड़ियां डाली जाती थी, उनके ऊपर छोटे छोटे उनको गांडे कहा जाते, वो डाले जाते थे, उनके ऊपर फिर छोटी छोटी सी चाटियां सी जैसे जो है ना आधी आधी छोटी छोटी लकड़ियां वो डाली जाती थी। उसके बाद फिर वो और कुछ चीजें डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी, बल्कि खरू या खारी कुछ ऐसी चीज छोटी सी एक होती है जिसको वो खोखरियां वो डाली जाती हैं बलियों पे, बड़ी खूबसूरत होती हैं वो। अच्छा, उसके अलावा लेतरी है जो वो हमारी लेतरी का एक ये कल्चर है खूबसूरत माशाल्लाह से कि खवातीन जो हैं वो जिस घर में लेतरी होगी वहां पे उनके घर से दही भी जाएगा, लस्सी भी, जो चीज मुयस्सर होगी वहां पे जाएगी, वो जाके चटनी बनाएंगी, इकट्ठी रोटियां बनाएंगी। लेतरी जो है ना घास काटने का एक पूरा एक इंतजाम होता है, मुख्तलिफ पूरे इलाके के लोग इकट्ठे होते हैं, बल्कि एक आवाज में सब जमा हो जाते हैं, या बताया जाता है पहले दिन पैगाम भेजा जाता है कि आप लोग आइएगा हमारा घास काटना है। घास काटने की एक रस्म होती है, उसमें सारे मोहल्ले की या जानने वाले जितने भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो सब उसी घर में खाना खाते हैं, उसी घर में दिन का खाना तैयार होता है, लस्सी बनाई जाती है, और खवातीन अपने सरों पे उठा के उनकी जो रोटी बनाई जाती है वो सर पे उठा के खाना सारा उन तक पहुंचाते हैं, और वो कलमे का जिक्र करते हुए घास काटते हैं। लेकिन बाज लोग, अब ये दुनिया थोड़ी सी बदल गई है,
اس طرف سے ہم نے رجحان ختم کر دیا ہے, ڈھول کی طرف آگے لوگ, اور بعض لوگ ڈھول بھی بچا کر اس کو گھاس کی کٹائی کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہم جب پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں, مٹکے یا گاگرے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, تو ہماری اس میں ننگے سر پہ نہیں رکھتے. اس کے لیے کپڑے کے بنے ہوئے ایک یا گھاس, اندر گھاس کو رول کر کے اس کے اوپر کپڑا چڑھا کے ایک اینو نما چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے, اس کو اینو ہی کہا جاتا ہے. اب میں بھی اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, اینو اور اس کو اینو کہا جاتا ہے. وہ سر پہ رکھ کے, اور اس اینو کے ساتھ ایک تو سمپل ہوتا ہے, سادہ ہوتا ہے, سادہ اس کپڑے سے بنایا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ بالکل بیڈ سے لگا کے بڑے موتی اور بڑے وہ اس کے ساتھ لگا کے رنگ برنگے پھول, اور اس کو بڑا رنگدار کیا جاتا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہماری ایک چوکی ہوتی ہے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی ہوتی ہے, بیٹھنے کے لیے, بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے. چولہا ہمارا ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے, مٹی کا, بڑا خوبصورت, آپ نے دیکھا ہوگا میں بھی شاید اس میں. اور اس کے ساتھ ہی ایک بٹولہ اس کو کہا جاتا ہے, مطلب ایک چولہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک اور 2 گگ والا بنایا جاتا ہے بٹولہ, جو کھانا پکا ہوا ہوتا ہے اس پہ رکھ کے اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے انگار کوئلے ڈالے جاتے ہیں, کہ گوجری میں اس کو بٹولہ کہا جاتا ہے. اس